1947 کو جو جموں میں خون آشوب واقعات رونما ہوئے انہیں ہم اکثر 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یوں تو یہ کام جموں میں پارٹیشن پلان کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ وہاں پر RSS اور دوسری انتہا پسند ہندو تنظیموں نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے، اور یوں مہاراجہ کی سرپرستی میں، مہاراجہ کی فوج کی سرپرستی میں، اور یہ کارنیج وہاں پر، یہ جو وہاں پر جینوسائیڈ ہوا مسلمانوں کا، یہ شروع ہوا۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ 5 سے 20 سپٹمبر تک قریباً 2 سے 3 لاکھ لوگ جو جموں میں مسلمان تھے ان کو سرحدی علاقوں کی طرف دھکیلا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان کی طرف آ جائیں۔ لیکن اصل واقعات جو شروع ہوتے ہیں وہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں، جب ہندوستان یہ بہانہ بناتا ہے کہ مہاراجہ نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، ہندوستان کی فوج آتی ہے، اور پھر اکتوبر کے آخری ہفتے سے جو کھیل مسلمانان جموں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، انہیں جمع کیا جاتا ہے لاریوں میں، انہیں بتایا جاتا ہے آئیں آپ کو پاکستان لے چلتے ہیں، کیونکہ ان کے دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ انہیں جس طرح سے بے دردی سے، چھریوں سے، تلواروں سے، بندوقوں سے قتل کیا جاتا ہے، اور جب بسیں روانہ کی جاتی ہیں سیالکوٹ کی طرف اور راستے میں ان کو گات لگا کر ان لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت کے انگریز اخبارات کے مطابق 2,37,000 سے لے کر 2,80,000 تک کے مسلمان وہاں پر شہید کر دیے گئے، اور ایک اخبار تو ہیڈ کاؤنٹ کرتا ہے 80,000 مسلمانوں کی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح تقریباً 5 لاکھ کے قریب مسلمان جبراً ہجرت پر مجبور کیے گئے، انہیں پاکستان بھیجا گیا۔ مقصد اس کا صرف تھا جموں کی آبادی کی تناسب کو تبدیل کرنا۔ یہ کام جو مہاراجہ نے 1947 میں کیا، اسی کام کو دہرانے کے لیے مودی نے 5 اگست 2019 کا انتخاب کیا، اور جو مودی کی پالیسی اور مہاراجہ کی پالیسی ہے تقریباً ایک جیسی ہے۔ مہاراجہ کی پالیسی نے جموں میں مسلمانوں کی عددی برصیت کو ختم کر دیا، اب مودی وادی کشمیر میں مسلمانوں کی عددی برصیت کو ختم کرنے کے لیے تمام طرح ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ تو تواریخ گواہ ہے کہ جو شہادتیں ہوتی ہیں، جو خون ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ خون کسی نہ کسی وقت یہ آواز دے گا، اور وادی کشمیر اور جموں ہندوستان کے جبر استعداد سے آزاد ہوگا۔